حضرت ابراہیم مہمان نواز ہیں، خدمت کیا کریں آپ۔ خدمت، آپ کے گھر کے 4 دروازے تھے، سیرت میں آتا ہے 4 دروازے، اور حضرت ابراہیم یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہر ایک دروازے سے اللہ کا بندہ آتا رہے اور کھاتا رہے، ابراہیم خوش ہوتا رہے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے بھی فرمایا نا، اٹ کھڑکے تے نکڑ وجے تے تتا ہوئے چلا، آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا، کہ اللہ کے بندے آئیں اور ابراہیم کے گھر سے کھا جائیں۔ حضرت ابراہیم اس پر بڑے خوش ہوتے۔ حضرت ابراہیم کبھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے۔ یہ تو ہماری حالت ہے نا کہ مہمان کو دیکھ کر ہماری صورت ہی بدل جاتی ہے، ہمارے وہ پینترے ہی تبدیل ہو جاتے کہ ہائے یہ آفت کہاں سے آ گئی، معاذ اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا مہمان آتا تو تمہارے پاس ہے اور نصیب اپنا لے کر آتا ہے، جب جاتا ہے تمہاری آفتوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، کہ یعنی اللہ اس کے برکت سے، اس کے آنے سے اللہ تمہارے گھر میں آفتوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو رفع فرما دیتا ہے۔ یہ مہمان کی برکت ہے۔ حضرت ابراہیم دسترخوان پر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا۔ ایک مرتبہ کوئی مہمان نہ آیا، آپ انتظار میں ہیں، اتنے میں باہر نکلتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہے، 80 سال اس کی عمر ہے، وہ جا رہا ہے۔ اجنبی تھا، جانتے نہیں تھے۔ ہم تو مہمان بھی اسی کو بناتے ہیں جس کو جانتے ہوتے ہیں، جس سے کوئی یارانہ ہوتا ہے، جس سے کوئی مطلب ہوتا ہے، دنیا داری ہوتی ہے یا رشتہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو مہمان وہی ہے، سلام بھی اسی کو کریں گے جس کو جانتے ہوں گے۔ بھی اجنبی جو ہے وہ مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سلام کیا جائے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو تو سلام میں پہل کیا کرو، اپنا سٹیٹس نہ دیکھا کرو کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا یہ کرے گا، کہا سلام میں پہل کیا کرو، اور فرمایا کہ کھانا کھلایا کرو، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، اس بوڑھے کو دیکھا، کہا کہ بابا جی آؤ کھانا تو کھا لو، کھانے کا وقت ہے، میرے ساتھ بیٹھو۔ وہ بابا جی آئے، دسترخوان پر بیٹھے، حضرت ابراہیم نے لقمہ توڑا اور بسم اللہ کہہ کر جو ہے اس مہمان کو دیا، کہا بسم اللہ شروع کیجیے اللہ کے نام سے۔ اس نے کہا کہ ابراہیم میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں تو بتوں کا پجاری ہوں، میں اس کھانے کی خاطر اپنے بتوں سے بے وفائی تو نہیں کر سکتا نا۔ یہ تو ہم مسلمان ہیں، چائے کی پیالی پر بھی ایمان کا سودا کر دیتے، چند ٹکوں پر بھی اپنے ایمان کا سودا، رشوت، سود، یہ ایسی لعنت، یہ ہمارے ایمان کا سودا ہو جاتا ہے۔ لیکن قسم بخدا ہمیں غور و فکر نہیں ہوتی، اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے اے اجنبی میں تجھے جانتا بھی نہیں ہوں، تیرا میرا رشتہ تو یہی ہے کہ میں بھی اللہ کا بندہ، تو بھی اللہ کا بندہ، تو اللہ کے نام سے شروع کر۔ اس نے کہا اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں ہوں بتوں کا پجاری۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا پھر اللہ کا نام نہیں لوگے تو پھر کھانا ہی کاہے کو، پھر میں کھانا بھی نہیں کھلاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک منظور ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، جانے لگا، چلا گیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا ابراہیم اللہ سلام فرماتا ہے، اور اے ابراہیم اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے، عرض کرنے لگے مالک وہ تیرا بندہ تھا، وہ تیرا نام ہی نہیں لیتا تھا، میں نے تو اسے کہا بسم اللہ پڑھ، اس نے کہا نہیں بسم اللہ تو نہیں کہوں گا، میں تو بتوں کا پجاری ہوں، اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ مالک وہ تیرا نام ہی نہیں لیتا تھا اور تو کہتا ہے میرا بندہ، میں نے اس کو ناراض کر دیا۔ حضرت ابراہیم کی طرف اللہ کی وحی آئی، اے ابراہیم بتا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا مالک کوئی 80 سال کا عمر کا لگتا تھا، بوڑھا تھا۔ کہا اے ابراہیم بتا تو صحیح 80 سال ہو گئے، وہ ہمارا نام نہیں لیتا، کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن میں رب ہوں نا، میں اسے ہر سال، ہر لمحہ، ہر روز میں اسے نوازتا جا رہا ہوں، اس کو دیتا جا رہا ہوں۔ کبھی سورج کو نہیں کہا کہ اس کے گھر میں روشنی نہیں جانی چاہیے، کبھی چاند کو نہیں کہا کہ اس کے گھر میں چاندنی نہیں جانی چاہیے، کیونکہ یہ میرا نام لیوا نہیں ہے۔ تو ابراہیم تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ ابراہیم اٹھے اور اس کی طرف دوڑے۔ سامعین ذی وقار غور کیجئے، اپنی ذاتیات کو بھول گئے۔ مالک کا جب حکم آیا ابراہیم خلیل اللہ دوڑنے لگ گئے۔ وہ پہاڑی کی طرف وہ بزرگ بابا جا رہا تھا، کہا بابا جی آؤ کھانا تو کھاتے جاؤ۔ وہ پھر واپس آیا، کہا ابراہیم ابھی تو شدت تھی، بڑا جلال تھا، اب اتنی نرمی کیسے؟ اب اتنی نرمی کیسے؟ جب دسترخوان پر وہ آ کر بیٹھا، کہا ابراہیم تمہارے مالک کا نام نہیں لوں گا،
मालिक का नाम नहीं लूँगा। कहा ठीक है, मंजूर है, खाना तो खाओ। वो कहने लगा कि इब्राहिम इतनी नरमी कहाँ से आ गई, बताओ तो सही। अभी तो बड़ा जलाल था कि अल्लाह का नाम नहीं लोगे तो खाना नहीं खाने। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोने लगे और फरमाने लगे, ए बंदे, जिस रब का तू नाम नहीं ले रहा उसी रब ने पैगाम भेजा है। ए इब्राहिम, मेरे बंदे को नाराज नहीं करना, वो नाम नहीं लेता ना ले, लेकिन उसको खाना खिलाओ। कहा उस रब का हुक्म आया है। उस बंदे ने कहा, इब्राहिम, मेरा रब इतना प्यारा है, इतना अजीम रब है कि उसका नाम नहीं लेता, फिर भी कहता है मेरे बंदे को खिलाओ। कहा इब्राहिम, खाना फिर बाद में कहेंगे, पहले उस रब का नाम तो याद करवा दो ना। कहा इब्राहिम, पहले उस रब का नाम याद करवाओ जो रब मुझसे इतना प्यार करता है। बंदे जरा गौर तो कर, तेरा रब के साथ रिश्ता क्या है, नाता क्या है। आज तूने सिर्फ माल की बिना पर रब को याद किया, जब जरूरत पड़ी तो तूने आकर सजदा किया। कभी यह भी कहा कि मालिक, मैं तेरी रिजा पर राजी हूं, तो जिस हाल में रखे मैं राजी हूं।